प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये सवाल तो बहुत ही खूबसूरत है और पूछने वाले हैं जुनेद सैयद, जो कि हरिपुर हजारा से हैं। वो पूछते हैं कि सलीब की बिस्मिल्लाह या इब्तदा किसने की? सामीन ग्रामी कदर, सलीब की बिस्मिल्लाह फिनीकियों ने की। होते होते ये रस्म दूसरी अक़वाम में भी राइज हो गई और फिर रोमियो ने इसे पाया उरूज तक पहुंचा दिया। जब ये अपनी मेराज पर पहुंची तो हर एक मुजरिम को यही सजा दी जाने लगी, लेकिन एक फर्क ये रवा रखा गया कि सिर्फ गुलाम, निचले दर्जे के लोग ही इसके मुस्तहक करार पाते। रोमी शहरी इस सजा से मुस्तस्ना था, क्योंकि ये जिल्लत की मौत थी और इबरतनाक मौत। इसलिए एक रवायत ये है कि जब हजरत सफवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें आम तौर पर हजरत पतरस कहते हैं, को मसलूब किया गया, तो उनके साथ ही हजरत तालूत असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी हजरत पौलुस की बारी भी थी, लेकिन उन्हें मसलूब न किया गया बल्कि उनकी गर्दन तलवार से उड़ा दी गई, क्योंकि किसी रोमी को ये सजा नहीं दी जा सकती थी। ये सजा अजीब व गरीब थी। जिन लोगों ने सजा इजाद की थी उनके सामने यह हकीकत मद्देनजर थी कि इंसान को जितना जलील किया जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि नफ्सियाती तौर पर अगर एक इंसान को आप अलिफ लंका करके पूरे शहर में फिराते रहे, उसके आगे एक आदमी चीखता चिल्लाता हुआ उसके जराइम की फेहरिस्त दोहराता रहे और ये कहे कि ये शख्स मुजरिम है, इसने ये किया है और इसने वो किया है, तो रास्ते में लोग लानत मलामत भी करेंगे, मारेंगे भी, सब कुछ करेंगे। ये किसी भी शरीफ आदमी के लिए जिंदा मर जाने से कम नहीं है। और यहूदियों के नजदीक तो ये और भी बहुत ज्यादा बुरी खबर थी, क्योंकि वो हमेशा पर्दे के कायल रहे थे। किसी मर्द का इस तरह से नंगा फिरना खुद उसको नामर्द बना देने के बराबर था। इससे ज्यादा तौहीन और तजलील कोई मुमकिन थी ही नहीं। और आखिरकार यही हुआ कि उसी कानून के मुताबिक सैयदना मसीह के लिए भी यही फैसला सादिर हुआ कि आपको मसलूब किया जाए। सबसे पहले तो आपका मुकदमा रोमी शरई अदालत की बजाय, क्योंकि कोई रोमी शरई अदालत होती नहीं थी, तो इसलिए यहूदी शरई अदालत में गया। वहां पर आपको मुल्जिम करार दिया गया, मुजरिम नहीं, क्योंकि मुजरिम करार देने के लिए रोमी हुकूमत की तरफ से तौसीक जरूरी थी, क्योंकि जब तक रोमी गवर्नर इस बात की तौसीक नहीं कर देता कि इसको सजा दी जाए, उस वक्त तक कानूनी तौर पर आप सजा नहीं दे सकते थे। तो रोमी गवर्नर ने भी इसकी तौसीक कर दी और आपको मसलूब होने के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था जैसे और लोगों के साथ हुआ वही आपके साथ भी होता, कि आज मरे कल तीसरा दिन। लेकिन चूंकि आम तौर पर यह कहा जाता है कि शहीद जिंदा होता है, इसलिए अगर मसीह को शहीद भी समझ लिया जाए तो तब भी एक मुश्किल दरपेश है, और वो ये है कि शहीद जिंदा तो होता है लेकिन खुदा की नजर में, इंसानों के नजदीक वो जिंदा नहीं होता। आप देखिए कि उस शहीद के मरने के बाद उसके वरासा उसकी जायदाद बांट खाते हैं, उसकी बेवा दूसरी शादी रचा के बीवी बन के बैठ जाती है, वो उसे मुर्दा ही तस्वुर करते हैं। लेकिन मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर यहूदियों की शरई अदालत और रोमियों की अदालत आलिया की सजा को अमली तौर पर कल अदम करार दे दिया।
وہ رومی جو بڑے فخر سے یہ کہتے تھے کہ جو لکھ دیا سو لکھ دیا، اپنے فیصلے پر پانی پھرتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تمام لوگوں کی زندگی میں جو بھی مرتے ہیں موت حرف آخر ہوتی ہے۔ مسیح کی زندگی میں موت حرف آخر نہیں تھی۔ صلیب آپ کا اختتام نہیں تھا بلکہ ایک مشن کی تکمیل تھی۔ تکمیل میں اور اختتام میں فرق یہی ہے کہ اگر کوئی چیز پایہ اختتام کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن تکمیل کے بعد وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ زندہ و تابندہ رہتی ہے۔ اس لیے مسیح، سیدنا مسیح سلام علیہ، نہ صرف یہ کہ خدا کی نظر میں زندہ ہیں بلکہ لوگوں کے نزدیک بھی زندہ ہیں، تاریخ کے اوراق پر زندہ اور لوگوں کے دلوں میں تابندہ ہیں۔ آپ کی حیثیت دوسرے شہیدوں سے بالکل مختلف ہے۔ آپ نے دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لہذا اس کے لیے یہ کہنا کہ موت اس کے لیے حرف آخر ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کو مصلوب کیا گیا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ آپ کے ہم عصر یہودی مورخ یوسفس کی شہادت موجود ہے۔ سویتونیس، تسائٹس اور دوسرے لوگ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کو مصلوب کیا گیا، یہاں تک کہ جب تراجان کو خط لکھا پلینی ینگر نے تو اور یہ کہا کہ صاحب یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ایک شخص کو جسے وہ کرسٹس کہتے ہیں اور اس کی شان میں گیت گاتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت نہیں کرتے، تو کیا ان کو سزا دی جائے؟ حاکم وقت نے کہا کہ زبردستی کسی کو پکڑنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ تھوڑی سی تعظیم کا اقرار کر لے اور یہ کہہ دیں کہ ہاں خدا ہے لیکن خدا کا نمائندہ قیصر روم ہے تو کوئی قباحت نہیں، ورنہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے جیسے ان کے بانی کو دی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ تھا جو کبھی تاریخ ٹھنڈے پیٹوں اس ہضم نہیں کر پائی۔ تاریخی شہادت کے ہوتے ہوئے ہم میں تو یہ ہمت اور جرت اور جسارت نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کا انکار کر دیں۔ اب رہ گیا دوسرا قدم کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ہوا کیا۔ تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ اس قبر میں نہیں ہیں جس قبر میں آپ کو رکھا گیا تھا، ورنہ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ اس قبر میں ہوتے تو آج آپ کی اس قبر کو مزار بنا دیا گیا ہوتا اور لوگ جا کے وہاں پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے، لیکن وہ خالی قبر منہ پھاڑے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جو میرے اندر دفن کیا گیا وہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا۔ قبر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو اس کے اندر گیا وہ کبھی پھر لوٹ کے آتا نہیں ہے، لیکن یہ وہ شخص تھا، یہ وہ ذات تھی کہ جب قبر کے اندر اتری تو قبر کا منہ کھول کے رکھ دیا اور آج تک کھلا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ جب دفن کیے جاتے ہیں تو اپنے زندہ ہونے کا، قیامت کے دن کا انتظار کرتے ہیں، لیکن سیدنا مسیح سلام علیہ نے زندہ ہو کر قیامت بپا کر دی کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کب قیامت آئے گی اور کب زندہ ہوں گے۔ ادھر آپ کو دفن کیا گیا، ادھر تیسرے دن آپ جی اٹھے۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی اور قیامت میں ہوں۔ آپ کا یہ صرف دعویٰ ہی نہیں تھا، آپ نے دعوے کا ثبوت بھی پیش کیا۔ یہ ثبوت اس بات کی بیان دلیل ہے کہ آپ اپنے وعدے میں سچے تھے۔ یہ حقیقت ثابتہ ہے تاریخ کی اور عقائد کی بھی کہ وہ شخص جسے لوگوں نے مصلوب کر کے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے اس سے جان چھڑا لی، اس سے جان چھٹی نہیں۔ یہ شخص تاریخ سے ٹکرایا اور اس زور سے ٹکرایا کہ تاریخ کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک حصہ زمانہ قبل از مسیح کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ زمانہ بعد از مسیح، اور آپ نے تاریخ کے دو ٹکڑے ایسے کیے کہ آج تک جوڑے نہیں جڑتے، دونوں زمانے الگ الگ ہیں۔ جسے زمان پر اور مکان پر اتنی طاقت حاصل ہو، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ جا سکتا ہے کہ مسیح نے بھی تو اور لوگوں کو زندہ کیا تھا۔ اگر آپ زندہ ہو گئے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ یہ معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ کیا جب ڈاکٹر خود بیمار ہوتا ہے اپنا علاج کرتا ہے؟
نہیں، وہ دوسرے ڈاکٹر کا محتاج ہوتا ہے۔ مردہ ہمیشہ زندہ کا محتاج ہوتا ہے کہ اسے زندہ کرے۔ مردہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی زندہ ذات چاہیے، اور آپ نے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ زندگی آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس زندگی کے مالک ہیں، اور اب ہماری اور آپ کی زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس زندگی کے مالک کے ہاتھوں میں اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ اگر وہ جیتے جی مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مرنے کے بعد خود بھی جی اٹھے تو ہمیں بھی زندہ کریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے اور اس دن ہم سرخرو ہو کر ان کے سامنے جا سکیں، تو پھر ہمیں اسی ذات کا دامن تھامنا ہوگا جو زندگی اور موت کی مالک ہو۔ مارنے کو کوئی بھی مار سکتا ہے، راہ چلتے کو ایک ڈرائیور بھی مار سکتا ہے اور ایک گولی بھی مار سکتی ہے، لیکن مرے ہوئے کو زندہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے خدائے قادر مطلق کے۔ تو کیوں نہ اس کا دامن تھام لیا جائے، اپنا رشتہ اس سے استوار کر لیا جائے، تاکہ جب وہ دن آئے جسے لوگ روز قیامت کہتے ہیں، جو حقیقتاً اس قیامت کی ریہرسل ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں بپا کر دی تھی، تو اس دن ہمیں شرمندگی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، بلکہ ہم ان کے سامنے یہ کہہ سکیں، میرے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 03102040306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتی ہوں، 03102040306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔